الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون صدق اللہ العظیم۔ آپ حضرات کے سامنے پہلا درس، پہلی قسط واقعہ کربلا کے پس منظر کے طور پر بیان ہو چکی ہے۔ آج اسی سے آگے چلتے ہیں۔ آپ حضرات کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت امام حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما مکہ کے اندر دونوں پہنچ گئے اور دونوں کی آپس کے اندر ملاقات ہوئی۔ اب اس کے بعد جو والی مدینہ تھے ولید بن عتبہ، انہیں یزید نے معزول کر دیا، گورنری سے ہٹا دیا۔ یہ بات الکامل فی التاریخ کے اندر علامہ ابن اسیر رحمہ اللہ نے لکھی ہے۔ اور یزید نے اس وقت انہیں معزول کیا جبکہ عبداللہ بن زبیر اور امام حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما دونوں مدینہ سے چلے گئے تھے۔ اس نے ان کی جگہ پر عمر بن سعید اشدق کو گورنر اور والی مدینہ مقرر کیا۔ یہ بندہ مدینہ منورہ کے اندر رمضان شریف میں آیا۔ یہ بڑا متکبر انسان تھا۔ اس کے پاس چند لوگ آئے لیکن اس کے اندر تکبر بڑا تھا، متکبرانہ انداز تھا، اور اس نے اپنا ایک سپہ سالار جو کہ اس کی فوج کا ذمہ دار تھا، سپہ سالار تھا عمر بن زبیر، اس کو مقرر کر رکھا تھا۔ اور یہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں، لیکن یہ چونکہ مخالف تھے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سیدنا امام حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے اور یزید کی بیعت انہوں نے نہیں کی تھی، اور دونوں بھائیوں کی آپس کے اندر ویسی ہی نا اتفاقی اور دشمنی تھی۔ اب عمر بن سعید اشدق نے عمر بن زبیر سے مشورہ کیا کہ عمر بن زبیر کی طرف، عبداللہ بن زبیر کی طرف کسے بھیجا جائے؟ تو ان کے بھائی عمر بن زبیر نے کہا کہ ان سے جو سختی کے ساتھ پیش آئے گا وہ مجھ سے زیادہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ عمر بن زبیر، عبداللہ بن زبیر دونوں بھائی ہیں، لیکن آپس کے اندر نا اتفاقی، آپس کے اندر دشمنی تھی۔ تو اس وجہ سے عمر بن زبیر نے کہا کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جتنا میں سخت ہوں اتنا کوئی اور سخت نہیں ہے، لہٰذا اگر ان کی طرف کسی کو بھیجنا ہے تو مجھے بھیجا جائے۔ لہٰذا عمر بن سعید نے انہی کو بھیجا، عمر بن زبیر کو، اور اسی طرح ان کے ساتھ کچھ فوجی اور کچھ لشکر انہیں دے کر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف روانہ کیا۔ اب 700 اس کے ساتھ جنگجو موجود تھے۔ مروان بن حکم نے عمر بن سعید سے کہا کہ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے یہ مکہ ہے اور یہ حرم کی جگہ ہے، یہاں پر قتل و قتال ممنوع ہے، یہاں پر خون ریزی نہیں کی جاتی، اللہ سے ڈرو، حرم مکہ کا خیال کرو، یہاں پر قتل و غارت نہ کرو۔ اور اسی طرح یہ جو باتیں ہیں یہ صحیح البخاری کے اندر بھی موجود ہیں، حضرت ابو شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ انہوں نے والی مدینہ عمر بن سعید اشدق سے اس وقت یہ کہا جب وہ مکہ کے اندر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑنے کے لیے فوجیں بھیج رہا تھا کہ میں تمہیں وہ حدیث نہ سناؤں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فتح مکہ کے دوسرے دن سنی تھی، اور میں نے اپنے کانوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث مبارکہ سنی، میرے دل نے اسے محفوظ کیا ہے،
اور میری آنکھیں اس وقت جس وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سن رہا تھا، میری آنکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر رہے تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حرم مکہ اس کو اللہ نے عزت بخشی ہے، اس کے اندر قتل و قتال کو ممنوع اللہ جل شانہ نے قرار دیا ہے۔ کسی انسان نے حرم مکہ کو یہ فضیلت نہیں دی ہے بلکہ اللہ نے فضیلت دی ہے۔ اس کے اندر قتل و قتال ممنوع ہے۔ اگر کوئی شخص قتل و قتال کے جواز پر دلیل پیش کرنا چاہے اور اس کے اندر قتل و قتال کو حلال سمجھنے کی کوشش کرے تو اسے یہ بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حرم مکہ کچھ دیر کے لیے، اس ایک دن کے خاص وقت کے اندر کچھ دیر کے لیے حلال ہوا تھا، اس کے بعد اس کی حرمت دوبارہ لوٹ آئی ہے اور یہ حرم مکہ ہے، اس کے اندر قتل و قتال کرنا ممنوع ہے۔ مروان بن حکم سے پوچھا گیا کہ جب آپ نے عمر بن سعید کو یہ حدیث مبارکہ سنائی تو اس نے کیا کہا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ عمر بن سعید نے کہا کہ اے مروان، میں تم سے زیادہ یہ حدیث جانتا ہوں، لیکن جو بندہ شر پھیلا کر بھاگا ہوا ہو، جو بندہ خلافت کا باغی ہو اور جو بندہ بے دینی پھیلا کر بھاگا ہو، خون خرابہ کر کے بھاگنے والا ہو، حرم مکہ اس سے پناہ نہیں دیتا۔ مطلب یہ ہے کہ اس بندے کو بات سمجھ نہیں آئی اور اس نے حرم مکہ کو پامال کیا ہے، اس کی حرمت کو، اس کی عزت کو پامال کیا اور وہاں پر اس نے لڑائی کی ہے۔ آگے چل کر کیا کیا واقعات ہوئے اور اس کے ساتھ کون کون سے افراد تھے، کیسی ان کی آپس کے اندر جنگ ہوئی ہے یا کیسے آگے واقعات چلے ہیں، وہ انشاءاللہ اگلے درس کے اندر عرض کریں گے۔ اللہ جل شانہ مجھے آپ کو اہل بیت عظام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے محبت نصیب فرمائے اور ان کی سیرت و کردار کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔